مولوی کے خلاف ہونا رائٹسٹ نہیں ہوتا، لیفٹسٹ نہیں ہوتا. نہیں میں لیفٹسٹ میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے لیفٹسٹ میں نے کہا ہی نہیں. دیکھیے میری بات سنو، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہو. قائد اعظم کسی لحاظ سے سوشلسٹ نہیں تھے. نہیں یہ تو وہ خود بھی نہیں کہتے تھے، ہم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا. تو آپ سوشلسٹ نہیں تھے. ہم لوگ ایک پیج پر ہیں. چلیں نہیں پھر آپ یہ کہہ پھر سوال کچھ کرتے اور ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا کاٹ ہم دیجیے دریا کی طرح بہہ کر دیجیے کہیں اور آ گئے. نہیں کاٹیں گے نہیں، ہمارے یہاں تنتر نہیں ہوتا. لالو کھیت میں رہتے ہیں مگر آپ آگے لکھتے ہیں نواب. یہ ان کی بادشاہت ابھی نکلی نہیں ہے. ہمارے کالے بال جو ہیں وہ بالکل سفید ہو گئے. گئے. ہاں اور لیکن مسئلے وہی ہیں. آپ پہ جو سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے، مین دروازہ؟ 1958 سے لے کر آج تک پاکستان جو ہے اس نے 25 کے قریب آئی ایم ایف پروگرام حاصل کیے ہیں. تازہ ترین آئی ایم ایف پروگرام ہم نے ستمبر 2024 میں حاصل کیا اور وہ $7 بلین کا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابھی اس کا ایک پہلا ریویو جو ہے مکمل ہوا ہے. لیکن آئی ایم ایف نے تعریف تو بہت کی کہ پاکستان نے کچھ گولز کو حاصل کیا، کچھ اہداف کو حاصل کیا، لیکن اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہے کہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان نے بہت ساری شرائط پہ عمل کیا تو وہ جو 2 آنکھ کی کسر ہے کہاں رہ گئی ہے؟ آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بیسٹ نون جو ہیں ٹیکس مین اور فارمر چیف FBI محترم شبر زیدی صاحب. شبر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو شروع کرتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام. ماشاء اللہ بچپن سے ہم لے رہے ہیں، 25 پروگرام ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے یہ جو بھی تازہ ترین انہوں نے شروع کیا، ریویو کیا فیبرری اور مارچ میں، 24 فروری سے 15 مارچ تک ریویو کیا. تعریف بہت ہو گئی لیکن SLA سائن نہیں ہو سکا اسٹاف لیول ایگریمنٹ. کہاں پہ کمزوری ہے؟ میرا ذاتی ویو ہے کہ وہ لوگ ٹیکس کے بیٹر کے اوپر، کلیکشن کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اچھا. دوسرا میرا خیال ہے کہ جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے اور اس کی سیٹلمنٹ اور IPP کا جو بیٹر ہے، دا مینر ان وچ دا IPP ڈیڈکشن ہیز بین ایکوائرڈ، جس طرح وہ کم کیا گیا ہے، اس پہ بھی تحفظات ہیں. اور آخری تحفظات جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہیں. اچھا آفیشیل کچھ نہیں آیا اس کے اوپر ابھی تک، لیکن بالکل آپ نے مگر میں آپ کو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ہمیں یہ مل ہو جائے گا. یہ ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ ہو جائے گا، بڑی حد تک آپ نے کر دیا. ہو جائے گا جی. اچھا لیکن اب میں ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ 25 پروگرام کئی مرتبہ پاکستان نے حاصل کیے، ہم نے ریفارمز بھی کیے، کبھی پورے کبھی آدھے، ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو آئی ایم ایف پروگرام کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے یہاں پر تیر بدف نسخہ نہیں بن سکا؟ آپ نے قوم کی سائیکی یہ بنا دی کہ قوم کی اچیومنٹ آئی ایم ایف پروگرام لینا ہو گیا، کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام مل گیا، اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف پروگرام لینا ایک قوم کی بدقسمتی ہے، خوش قسمتی نہیں ہے. درست. ہم نے اس کو خوش قسمتی بنا لیا. ہم نے بھی مبارکباد دیتے ہیں. ہاں مبارکباد دیتے ہیں نا. ہم آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا یا ہو گیا، ہم اس کو ایک سکسیس کے فیکٹر میں لینے لگے. تو قوم کی جو کسی قوم کی ایک ارج ٹو ارن وہ ختم ہو گئی. میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. میں 2-3 بورڈوں میں بیٹھتا ہوں پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں. جو کمپنی کے سمجھدار اونرس ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار روپے میں پیسہ کمانا تو کوئی کمانا ہی نہیں ہے. کمانا وہ ہوتا ہے جو ڈالر میں ہو. پاکستان بحیثیت ریاست کے ڈالر نہیں کما سکا کبھی جتنی اس کی ضرورت ہے. تو جب وہ ڈالر نہیں کما سکا جتنی ضرورت ہے تو وہ بار بار آئی ایم ایف پروگرام میں جاتا رہے گا. اور یہ مسئلہ کسی طور پہ بھی حل نہیں ہوا ہے عامر صاحب. یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو صحیح کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کوئی بھی، میں کسی پرٹیکولر آدمی کی بات نہیں کر رہا. جو پاکستان نے اپنی ضرورت کے مطابق کبھی ڈالر نہیں کمائے. جب ایک کنٹری اپنے ضرورت کے مطابق ڈالر نہیں کمائے گا اور ڈالر خرچ کرتا رہے گا تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 77 سال میں آپ نے کتنے ڈالر کمائے اور کتنے ڈالر خرچ کیے. میں اس کے اوپر نا آپ کو ایک بڑی تلخ حقیقت بتاتا ہوں. تلخ حقیقت. ایک کتاب لکھی ہے ایسٹ پاکستان میں جب صافا کا پریزیڈنٹ تھا، ساؤتھ ایشین فیڈریشن اکاؤنٹنٹ کا، میں ڈھاکہ گیا.
اس ڈھاکہ میں اس نے مجھے ایک کتاب دی، شاید پاکستان میں نہیں ملتی، وہ ڈھاکہ میں ملی. اس کا نام تھا انڈیپینڈنس ان 365 ڈیز یا 364 ڈیز. تو میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا یہ نام وہ ہے کہ جس دن الیکشن ہوا تھا 70 کا، اس سے کتنے دن بعد بنگلہ دیش آزاد ہو گیا تھا. تو اس نے اس کتاب کا نام لکھا انڈیپینڈنس ان 364 ڈیز. اچھا. یا 365 ڈیز، سم تھنگ لائک دیٹ، یا 370 ڈیز، ایسا کوئی نام تھا اس کا. اس کتاب کے اینڈ میں ایک شیڈول لگا ہوا تھا. اس شیڈول میں اس آدمی نے یہ بتایا تھا کہ بنگلہ دیش نے اس زمانے کے ایسٹ پاکستان نے کتنے ڈالر کمائے اور ان کے اوپر کتنے ڈالر خرچ ہوئے. اس زمانے میں الزام یہی لگتا تھا کہ مغربی پاکستان میں زیادہ ان کا پٹسن کا جو بھی ہوا کرتا تھا وہ یہاں پہ خرچ ہوا کرتا تھا ایکسپورٹ. تو بس اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. وہی پوزیشن آج بھی کھڑی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر کمانے کی صلاحیت نہیں ہے اور ڈالر خرچ کرنے کی ہماری عادتیں صحیح نہیں جا رہی ہیں. فار ایگزامپل ہماری ڈالر کا سب سے بڑا خرچ کیا ہے؟ وہ ہے پیٹرول. آپ نے کبھی اس ملک میں کوئی مہم شروع دیکھی ہے جس میں کہا ہے کہ پیٹرول کم خرچ کریں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں. ایک منٹ. کیوں نہیں سنا؟ کیا اس سے ڈالر نہیں جا رہا؟ کبھی آپ کوئی ایک آدھے گھنٹے کی مہم بتا دیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے آج گاڑی نہیں چلانا، یہ بڑی گاڑی نہیں، بڑی گاڑی میں چلانا، چھوٹی گاڑی کوئی گاڑی چلانا. یا جرمنی میں آپ کو پتا ہے اکیلا گندا گاڑی چلایا اس کو چلانا ہو جاتا. آپ اس جگہ پہ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ بڑا آپ نے لفٹ کیوں نہیں دی دوسرے آدمی کو؟ ٹھیک ہے. آپ مجھے پاکستانیوں کی سائیکی بتائیں کہ انہوں نے، ان کے پاس کھانے کو ڈالر نہیں ہے مگر انہوں نے کبھی زندگی میں بجلی یا پیٹرول بچانے کی کوشش کی؟ ایک دن کی مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتائیں، اب آج کل آپ چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، پہلے ایکسپورٹ کیا آپ نے اور پھر اچھا نہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے ایک آنے کا ایڈ دیکھا کہ چینی نہیں کھاؤ یا مٹھائیاں کم کھاؤ یا مٹھائیاں کم بانٹو؟ کبھی کوئی دیکھا؟ تو عامر صاحب میں اب جب بیٹھ کے نا سوچتا ہوں پاکستان کے مسائل کے بارے میں، معاشرتی جو معاشی مسائل کے بارے میں، تو میں اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں کہ یہ مسئلہ معاشی نہیں ہے، معاشرتی ہے. کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے کارنامے دکھا رہی ہے. وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پیٹرول کم خرچ کرو؟ یہ کیوں نہیں کہتے 100 روپے کا ایڈ لگائے نا، ایک ایڈ لگا دے کم از کم. میڈیا کو کہہ دے یار آپ یہ بہت چلائیں گے. کیوں نہیں چلاتے؟ مجھے یہ بتا دیں کیوں نہیں چلاتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بالکل میں آپ سے آگے چل کے پوچھتا کہ کفایت شاری وہی ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ آسٹیرٹی بالکل نہیں ہے. اور اس میں مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ آپ نے جتنے زیادہ محکمے رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ تیار نہیں ہو رہے کہ جی بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی پر آ جائیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا آپ کا. ایک تو آپ امپورٹ کرتے ہیں بڑی گاڑی، آپ کی ناک کٹتی ہے کہ آپ سوزوکی جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے یا جو اسمبل کرتے ہیں ہونڈا یا ٹویوٹا، وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ نہیں کریں گے نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. نہیں، پورا اشرافیہ کا مسئلہ ہو گیا. نہیں، اشرافیہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان میں کسی نہیں. اشرافیہ کو چھوڑ دیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ڈالر کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہاں. تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ پیٹرول کم خرچ کرو؟ اور ہم اپنی بڑی گاڑیاں پول میں دے رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، کم خرچ کریں گاڑی، پیٹرول کم خرچ کریں. کبھی آج تک آپ نے پیٹرول کی بچت کے بارے میں کوئی ایک پیسے کا ایڈ دیکھا ہے؟ اچھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ تو مطلب ہے ہر جگہ پہ آپ موو کرتے ہیں، حکمرانوں کے قریب رہے ہیں، ان سے مطلب گفتگو ہوتی ہے. آپ نے ان سے پوچھا کبھی کہ بھئی تم فیصلہ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی دو وجوہات، مجھے دو وجہ نظر آئیں. ایک وجہ نظر آئی کہ ایک تو کیونکہ قوم بنی نہیں کہ میسج کس کو دینا ہے. انہیں پتا ہے کہ یار میسج دینے کی مطلب کوئی قوم ہوگی، اس کو میسج دیں گے نا. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی مسلمان کی جو مسلمانوں کا جو ٹریڈیشن ہے نا، یہ جو انہوں نے 800 سالہ بادشاہت کی ہے نا، مسلمانوں نے 900 سال بادشاہت کی ہے، تو یہ بیسیکلی فقرے ہو گئے مگر ان کی بادشاہت نہیں نکلی ہے. یہ لالو کھیت میں رہتے ہیں مگر آپ آگے لکھتے ہیں نواب. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بادشاہت ابھی نکلی نہیں ہے. تو یہ ایکچولی جسے کہتے ہیں نا اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانے کا کانسیپٹ مسلم سوسائٹی میں نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ کے
عرب کنٹری والے ہیں، یہ ان کا گزارا اس لیے ہو رہا ہے، ان کے پاس آئل ہے. وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس آئل نہیں ہوتا وہ بھی ہمارے جیسے ہوتے ہیں. مسلمان کی سائیکی میں بادشاہت ہے، خلافت اور ملوکیت ہے نا، ملوکیت ہے، یہ ملوکیت ہے. اس کو میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یا پوری قوم کہتے ہیں، میں اس کو حکمران اشرافیہ کا مسئلہ سمجھتا ہوں. نہیں، اشرافیہ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں نا جس ملکوں کی نہیں، قیادت اشرافیہ کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہاں. اگر ہمارے ملک میں دو بھائیوں کے پاس موٹر سائیکل ہے نا، دونوں الگ الگ ٹاور آئیں گے ناز آباد سے، ساتھ نہیں آئیں گے. یہ بتا دوں میں آپ کو، میں اشرافیہ کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کے دو بھائی ہیں نا اور وہ رہ رہے ہیں ناز آباد میں، تو وہ موٹر سائیکل پہ کیونکہ ساتھ نہیں آئیں گے. ایک زمانے میں آپ بائیں بازو سے آپ کا تعلق ابھی بھی ہے ہے نا، مارکسسٹ ہیں. ہوتا یہ کہ جو حکمران اشرافیہ کی مزاج ہوتا ہے، جو کلچر ہوتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے لوور کلاسز میں بھی، جو کم آمدنی والے. تو اگر نقل کرتے تو وجہ پھر میں کہوں گا کہ مسئلہ اوپر ہے، مسئلہ نیچے نہیں ہے. کہ اگر جاگیردانہ سوچ ہے معاشرے میں تو نیچے تک آئے گی. نہیں، وہ تو میں ایگری کر رہا ہوں، وہ میں اشرافیہ میں تو ہے ہی، میں تو اس میں ڈس ایگری نہیں کر رہا. اشرافیہ میں تو ہے ہی، وہ نقالی کرتے ہیں لوگ. مگر میں نیچے نخالی کرتے ہیں، نخالی کہہ لیں. نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بالکل آسان مثال لے لیں. یہ جو آپ آج کل سڑک پہ افطاریاں کرا رہے ہیں، اس میں کیا کھلا رہے ہیں افطاری میں؟ کیا اس کا پیٹ بھروا رہے ہیں یا اس کو لیوش افطاری کھلا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، وہ روزہ کھولنے کے لیے جاتا ہے یا اچھا کھانا کھانے جاتا ہے؟ آپ یہ بتائیں مجھے، جواب دیں سوال کا. مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ وہ جو افطاری نمائش پہ ہو رہی ہے، یا نمائش اور الخدمت والا کر رہا ہے، یا سیلانی کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ افطاری جو کھولنے جا رہا ہے، وہ آدمی ہے جس کو افطاری کھولنے کے پاس افطاری کھولنے کے لیے اجناس نہیں ہے، یا وہ جا رہا ہے کہ یار یہاں پکوڑا بھی ملے گا، چکا بھی ملے گا، یا کیک بھی ملے گا. یہ جو آپ بتائیں، وہ جو جے ڈی سی والا ہے، جو کوئی بھی اس کا نام ہے، وہ اس افطاری میں کیوں وہ چیزیں رکھ رہا ہے جو لیوش ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، وہ بریانی رکھتا ہے جس میں گوشت بھی ہوتا ہے. بالکل، کیوں گوشت ہوتا ہے؟ دال چاول بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہوتا دال چاول کی آپ افطاری کراتے؟ کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ آپ کے کلچر میں بادشاہت ہے. دو چیزیں ہیں نا. دیکھیں سر، آج کا ایک عام آدمی، غریب مڈل کلاس کا آدمی پھل نہیں کھا سکتا. جو آج کا پھل کی پرائس ہے، ایک آدمی اس کی تنخواہ 40-50 ہزار روپے، وہ پھل نہیں لے سکتا، تو اس کو افطاری میں پھل مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو افطاری کرا رہے ہیں وہ ان کو ایک وہ آئٹم کھلا رہے ہیں جو ان کو ریگولر ٹائم میں نہیں ملتی. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خیرات لیوش کے لیے ہے یا پیٹ بھرنے کے لیے ہے. غریب کا پیٹ بھرنا ہے. بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا، اور بالکل آپ ایک اور سمت پہ لے گئے ہماری گفتگو کو. میں پہلے اگر اجازت ہے پھر آئی ایم ایف پہ نہیں، میں واپس آتا ہوں آئی ایم ایف پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں نے ایک شیڈول بنایا تھا، عامر صاحب، ایک شیڈول بنایا تھا. آپ بھی آج پبلک سے کہتا ہوں، ایک شیڈول بنائیں کہ پاکستان نے 47 سے لے کر آج تک کتنے ڈالر کی امپورٹ کی ہے، اور پاکستان نے کتنے ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے، اور کتنے ڈالر کا قرضہ ہے آج. تو جب آپ اس کو نکالیں گے نا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈفرینس ہے اور قرضہ ہے وہ برابر ہے. اور اس دوران میں تقریباً 150 ارب ڈالر پاکستانیوں نے باہر پا کر کے رکھا ہوا ہے. وہ یہاں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے بھی ہیں، آپ کے ساتھ آ کے باتیں بھی کرتے ہیں، پاکستان کے وہ بھی وطن بھی ہیں. ان سب کو میں نے ہی ایمنسٹی دی ہے 2018 میں کہ آپ فورن سے ڈکلیئر کر دیں. وہ 150 بلین ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے. ان کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں کوئی مطلب پاکستان سے نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا لنڈن میں فلیٹ نہیں ہو. اچھا، وہ ایک طبقہ تھا 1950-60 میں. اس کے بعد 80-90 میں طبقہ آیا. 50-60 والے تھے وہ انگلش پڑھے لکھے تھے، آکسفورڈ میں پڑھے تھے، کیمبرج میں پڑھے تھے، امریکہ میں پڑھے تھے. اس کے بعد دکاندار آ گئے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی پہنچ دبئی تک ہے. ان کے پاس دبئی میں 30% پراپرٹی دبئی کی پاکستانیوں کے پاس ہے. یہ پاکستانی ہیں، انہوں نے 150 بلین ڈالر باہر پہنچا دیا ہے. اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ مزید لے جاتے نہیں، وہ ہم مزید لینے کے تیار بیٹھے. آپ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے کہ $1 لاکھ دے،
$1,00,000 کی لمٹ ہے نا کہ $1,00,000 باہر، وہ $1,00,000 سارے اپنے بچوں کے نام سے لے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ کسی کو پریشانی نہیں ہے، سب کا 1,00,000 جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 1,00,000 کی لمٹ وہ میں نے کروائی تھی زبردستی، 1,00,000 کی، وہ سب کی باہر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب کی باہر جا رہی ہے، اور پوری کوشش ہے کہ اس کو اور بڑھایا جائے. ٹھیک ہے، اب وہ نیا آپ کے ساتھ ایک چکر دینے والے ہیں آپ کو، جس چکر میں آپ تقریباً پھنس گئے ہیں، اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. اور وہ کرپٹو کرنسی آئے گی، اور آپ 2 سال بعد دیکھیں گے، آپ اور میں پروگرام کر رہے ہوں گے. کرپٹو کرنسی آئی تھی پاکستان میں، اور وہ حوالے کے لیے استعمال ہو گئی. یہ میں اور آپ یہیں کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور ایک پروگرام کر رہے ہوں گے. کیونکہ واقعی یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے کالے بال سفید ہو گئے، مسئلے نہیں بدلے. کیا ہمارے کالے بال جو ہیں وہ بالکل سفید ہو گئے، ہاں. اور لیکن مسئلے وہی ہیں. مسئلے کیسے جو بدلیں پہلے ہم بات کیا کرتے تو آج بھی کرتے ہیں. آج بھی کر رہے ہیں. میں اور آپ کم از کم یہ باتیں کم از کم 20 سال سے کر رہے 20 ہیں. سال سے کر رہے ہیں. آپ بتا دیں، آپ 20 سال کا پروگرام نکال لیں، میرا آپ کا یہی باتیں کر رہے ہیں. مگر آپ کے خیال میں 20 سال میں کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے؟ بلکہ ابتر ہوئی ہے. مجھے تو ہاں لگتا میں ہے کہ یہی کہہ رہا انحطاط ہوں، آیا. ابتر ہوئی ہے نا. ہاں، کہ پہلے معیار زندگی ذرا بہتر ہوتا تھا، ہمارا شہر ذرا بہتر ہوا کرتا تھا. یہ واحد بدقسمت میں نے شہر آپ ہے. کو ایک جوک میں ایک مثال ایک دفعہ دی تھی کہ بہت پرانی بات ہے، جب پرائم منسٹر آفس نہیں بنا تھا اسلام آباد میں، جی، تو میں ایک دفعہ میرٹ سے نکلا ایک جاپانی کے ساتھ. جب میرٹ سے نکلا تو اس کو نظر آیا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی بلڈنگ، اس سے اوپر بلڈنگ نظر آئی اس کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ. اس نے مجھے کہا مسٹر زیدی یو پیپل آر ویری انٹیلیجنٹ، ان یور کنٹری دا جوڈیشری از ابو دی اسمبلی. میں نے کہا یار ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، بندے نے صحیح بات سوچی ہے. تھوڑے دن بعد ہم نے اس سے اوپر بنا دیا پرائم منسٹر ہاؤس. تو میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے ہر معاملے میں، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ہم نے ہر معاملے میں اپنی قوم کو بیوقوف بنایا ہے. اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جو انٹرنس ہے وہ شاید دنیا میں سب سے خوبصورت کسی ہائی کورٹ کی انٹرنس ہو. درست. اور پچھلے 30 سال سے وہ بند پڑی ہے، پیچھے سے آتے ہیں. تو کسی بندے نے بالکل اچھی بات کی تھی، مسٹر زیدی وی گیٹ دی جسٹس ان پاکستان فرام دا بیک ڈور. یہ لاہور ہائی کورٹ کا حال ہے، وہاں بھی گیٹ بند ہے. یہی سپریم کورٹ کا حال ہے، سپریم کورٹ کی بھی گیٹ بند ہے. اور سب سے جو آپ کو حیرت ہوتی ہے جب آپ لوور کورٹس میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے سر، آپ پہ جو سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ مین دروازہ کھولے نا. وہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ مین دروازہ کیوں نہیں کھلا آج تک؟ کسی نے سوچا کبھی اس بات کے اوپر کہ کیوں نہیں دروازہ کھلتا؟ میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 150 بلین لوگ لے کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، غریب آدمی کے بس کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیچارہ کسی ہے. تو آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا تبدیلی نہیں آئی، 20 سال میں تبدیلی نہیں آئی، آپ کس سے تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مطلب کون یہ تبدیلی لائے گا؟ آپ میں اور آپ بیٹھ کے ہم اپنا ٹائم لگاتے رہتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ تبدیلی کون لائے گا؟ عوام کو لانی چاہیے. عوام سے کیا مراد ہے؟ یہاں کے جو میں آج آپ کو کیٹلسٹ آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں سر، گارنٹی کر رہا ہوں، آج جس دن کو عوامی تحریک چلی اس ملک کے اندر، اس کو مذہبی ایلیمنٹ ہائی جیک کر لے گا. 1971 میں جب ایسٹ پاکستان فال ہو گیا تو لوگ بہت ناراض تھے پنڈی میں. تو پنڈی میں ایک جلوس نکلا، اور جلوس نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر جہاں پہ رہتے تھے یحییٰ خان کے گھر کو آگ لگا دے. یہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہیں. تو وہ جلوس چل گیا، جماعت اسلامی کا جلوس تھا. تو راؤ رشید صاحب جو پیپلز پارٹی کے تھے، وہ زمانے میں شاید ڈی ایس پی تھے یا ڈی آئی جی تھے پنڈی کے. انہوں نے مولانا مودودی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اور اس نے کہا اس پہ نعرہ یہ لگ رہا تھا کہ جنرل کیونکہ شرابی تھا، اس لیے اس کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ گیا. تو راؤ رشید نے جا کے جماعت اسلامی والوں کو بولا کہ سر یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا، وہ یحییٰ خان کے گھر پہ آگ لگا دیں گے، کیا کرنا ہے؟ تو اس نے جماعت اسلامی والوں نے اس کو ایڈوائز کیا کہ سر اس طرح کرتے ہیں کہ جلوس میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ شراب مسئلہ نہیں ہے، شراب کی دکانیں مسئلہ ہیں، پہلے اس کو نہیں مارے، پہلے شراب کی دکانیں توڑیں. تو وہ جلوس ٹرن ہوا اور شراب کی دکانیں توڑنے میں چلا گیا. اس نے پنڈی شہر میں ساری شراب کی دکانیں توڑ دی. ٹھیک ہے،
تو اس کے بارے میں سے لکھا تھا کہ اس رات سارے کتے پنڈی کے رات کو شراب پی کے لیٹے ہوئے تھے. یہ زمانے کی بات یاد ہے آپ کو قصہ سنا ہے آپ نے؟ سنا یہ قصہ؟ پڑھے. تو سر میں یہ بتا رہا ہوں جس دن ہمارے ملک میں تحریک چلے گی یہ جتنے بھی آپ نے پالے ہوئے نا یہ سب آپ کے آگے آ جائیں گے. یہ جو آپ نے مطلب میرا بھی یہی تجزیہ ہے, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, لیکن اس میں سے میں ایک وہ کہتے ہیں نا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں دائیں بازو جو جم کے کام کرتا رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے لبرل پولیٹیکل پارٹیز یا بائیں بازو کی جماعتیں, ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے جن ان کی پٹائی بہت ہوئی, ان کے ساتھ ظلم بڑا ہوا, لیکن انہوں نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے کام نہیں کیا. ورنہ ہمارے جو قوم کا مزاج ہے, جو ہماری قوم کا مزاج ہے وہ انتہا پسندانہ نہیں ہے. انتہا پسندانہ نہیں ہے وہ. میں آپ کو آنسر کروں اس بات میانہ روی سے چلتے ہیں ہمارے لوگ. میں اکثریت کی بات, میں آپ کو آنسر کرتا ہوں اس بات کا. دیکھیں یہ آپ کی انالیسس جو ہے نا پوری طرح صحیح نہیں ہے. اس کی میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. پاکستان جو بنا تھا نا, پاکستان جب ریاست بنی تھی یہ دائیں بازو نے بنائی تھی, بائیں بازو نے نہیں بنائی تھی. نہرو واز بائیں بازو, جناح واز نیور اے بائیں بازو. دیکھیے اب ہمیں کچھ چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جناح صاحب سینٹرسٹ, قائد اعظم سینٹرسٹ میں کہوں گا, دایاں بازو تو نہیں تھا, سینٹرسٹ کہہ لیں یار. یہ آپ کا شوق پورا کرنا ہے کر لیں, آپ کو کرنا ہے کر لیں. کسی لحاظ سے کسی بھی ایسپیکٹ سے وہ لیفٹ سائڈ کے نہیں تھے. یہ تو لیفٹ کا تو انہوں نے کبھی کہا بھی سینٹرس بھی نہیں تھے, سینٹرس بھی نہیں تھے. انہوں نے کبھی کسی لیبر کالونی میں وہ کبھی نہیں گئے, کبھی مزدور کے اندر کبھی نہیں گئے, کبھی انہوں نے عوامی کا لباس نہیں پہنا. کوئی لبرل ڈیموکریسی کی بات یا لبرل ڈیموکریسی ویسٹمنسٹر ڈیموکریسی, یہ دیکھیں یہاں پہ یہی تو پرابلم ہے سر آپ کا, یہی تو بنیادی مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ سچ نہیں بولتے ہیں. آپ سچ نہیں بول رہے نا. دیکھیں صاحب آپ سچ نہیں بولیں گے تو کون سچ بولے گا؟ آپ سچ بولے نا. جناح صاحب کو آپ سینٹرسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو سینٹرسٹ نہیں تھے وہ رائٹ کی طرف تھے. مانے جائے جو آدمی ہر لحاظ سے رائٹسٹ تھا, ٹھیک ہے, اس آدمی نے نہیں, سب سے بڑی رائٹسٹ تو مذہب کا نام لے رہا ہے, اس سے بڑا کیا رائٹسٹ ہوگا؟ جو مذہب کے نام پہ ملک بنا رہا ہے وہ رائٹسٹ کے علاوہ کیا ہوگا؟ چلے اس کو چھوڑ دیں. مجھے ایک جملہ کہنے تھا. آپ یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے, بات یہ کہ قائد اعظم جو تھے ان کی جو ٹھان ہوئی تھی وہ تو ہندو مسلم یونٹی پہ ہوئی تھی, اور تمام سیکولر ویلیوز جب پرانی کہانیاں سیکولر الگ اور سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کرتے تھے. میں جملہ مکمل کر لوں. گاندھی جب ریلیجیس سمبلزم لے کر آیا, قائد اعظم واز دی اونلی پولیٹیشین, انہوں نے کہا کہ ڈونٹ برنگ ہندو سمبلزم انٹو پالیٹکس, اٹ از گوئنگ ٹو ڈیوائڈ دی انڈینز. آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہیں. میں دو باتیں کر لوں اس کے بعد. یہ قائد اعظم نے ریزسٹ کیا تھا, گاندھی نے یہ کام شروع کیا تھا. پھر آپ دیکھیں تحریک خلافت چلی, قائد اعظم واز دی ون کہ جہاں لگے سب لوگ مل رہے تھے, وہ ریلیجیس موومنٹ تھی, قائد اعظم نے اس کو اپنے آپ سے الگ رکھا, ٹھیک ہے نا. پھر قائد اعظم مان لی نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پلیز ڈونٹ مکس ریلیجن, ٹرائی ٹو, نہیں میری بات میں آخری جملہ میں قائد اعظم کے پاس سیکولرزم تھا, میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, بٹ قائد اعظم کسی معنی میں لیفٹسٹ نہیں تھے. نہیں لیفٹسٹ ہم نے کہا سینٹرسٹ بھی نہیں تھے. میں آخری جملہ اور کہتا ہوں, کیونکہ قائد اعظم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم بالکل ایک یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے تھے, آخر تک کرتے رہے, کوشش بھی کی انہوں نے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس جو ہے مسلمانوں کے معاشی اور میری بات نہیں, دیکھیں یہ تو آپ وہ کہانی دہرا رہے ہیں جو آپ کو وہاں سے لکھ کے مل جاتی ہے. پلیز یہ نہیں کریں میرے ساتھ, یہ نہیں کریں پلیز. یہ کسی اور کے ساتھ کر لیں, میرے ساتھ میں نے بہت ہسٹری پڑھی ہے, یہ نہیں کریں. محمد علی جناح کے ساتھ یہ کہنا کہ محمد علی جناح سینٹرسٹ تھے یہ ذاتی ہے. چلے آپ اپنا نہیں, میں آپ سے نہیں, مجھے ایک مثال دکھا دیں. مجھے ایک مثال دکھا دیں. سارے مولوی ان کے خلاف, نہیں مولوی کے خلاف ہونا رائٹسٹ نہیں ہوتا, لیفٹسٹ نہیں ہوتا. دیکھیے میری بات سنو, آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہو. ایک ہوتا ہے مذہبی معاشرہ کریٹ کرنا, ٹھیک ہے, دوسرا ہوتا ہے اکنامک سسٹم. قائد اعظم کسی لحاظ سے سوشلسٹ نہیں تھے. نہیں یہ تو وہ خود بھی نہیں کہتے تھے, ہم بھی نہیں کہتے, کوئی بھی نہیں کہتا. تو آپ سوشلسٹ نہیں تھے, ہم لوگ ایک پیج پر ہیں. نہیں, پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ سینٹرسٹ تھے؟ وہ سوشلسٹ نہیں تھے. میں کلاسیکل دیکھیں نا, دیکھیے میری ایک بات سنیں, وہاں پر بھی میری ایک بات سنیں. یورپین جو کانسیپٹس ہیں اس میں بھی دایاں بازو, سینٹر, لیفٹ ونگ, نہیں الگ الگ میں سینٹر بھی نہیں تھے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا سوشلسٹ ملک انگلینڈ ہے. کیا قائد اعظم انگلینڈ والا نظام لانا چاہتے تھے؟ نہیں. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایک بھی آدمی ان کی پارٹی میں نواب کے علاوہ نہیں تھا. ایک بندہ دکھا دو, میں نام بدل دوں گا.
مسلم لیگ نہیں، دیکھیے میری بات سنیں، یا تو جاگیردار ہوتا تھا یا پھر ہمارا میری بات سنیں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کانگریس کی دشمنی میں، انڈیا کی دشمنی میں سب چیز بھول جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی عزت کرتا ہوں، پاکستان بننے کی بڑی عزت کرتا ہوں، پاکستان کی بقا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. 1950 میں لیاقت علی خان نے پہلا ٹیکنیکل سروس ایگریمنٹ کیا ورلڈ بینک کے ساتھ، جس کی بنیاد پر پائیڈ بنائی گئی، جو بعد میں پائیڈ ہے آج. ٹھیک ہے، 50 میں بنائی گئی، اور ایشیا فاؤنڈیشن پاکستان میں آیا. پوری کولڈ وار 1950 سے لے کر 1979 تک، اس پیریڈ میں پاکستان 120% امریکن سیٹلائٹ کا حصہ رہا. ایم آئی رائٹ؟ امریکن. اچھا، اور اس زمانے میں امریکہ اور رشیا کی اوپن لڑائی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ والوں نے کام نہیں کیا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں پاکستان کیونکہ امریکن سیٹلائٹ تھا تو کوئی لیفٹسٹ آدمی آدھے گھنٹے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا تھا. میرے عزیز ہیں، میرے ذاتی عزیز ہیں، جن کے ناخون کھینچے گئے مچ جیل میں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو لیفٹ نظر آ رہی ہے نا آج کل، یہ لیفٹ نہیں ہے، یہ جعلی لیفٹ ہے. سنیں، میں کہنے کی کوشش، دائیں بازو میں آدھے آدمی جو ہے نا وہ تو رپورٹر ہیں. میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حسن ناصر کے ساتھ کون سا آدمی پکڑا گیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ فرسٹ آدمی جو پکڑا گیا تھا حسن ناصر کے ساتھ، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حسن عابدی. نام سنا آپ نے کبھی؟ جی، حسن عابدی جو صحافی. جی، یہ کون تھے؟ ڈان میں ہوا کرتے تھے. یہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ اب مجھے اتنا ہمارے یہ سید ادیب الحسن رضوی صاحب کے سگے بھانجے تھے، ریئل بھانجے تھے ان کے. میں حسن عابدی صاحب کو ملا ہوں، ذاتی طور پہ ملا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یاور مہندی سے واقف ہیں؟ جی، ریڈیو پاکستان میں. میں یہ کہہ رہا ہوں، بالکل میں آپ کو پوری لسٹ بتا سکتا ہوں، پوری لسٹ. جمال بخاری سے واقف ہیں؟ جی، جمال بخاری کے. نازش امروی سے واقف ہیں؟ جی، میں بالکل. لیکن میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس ایک بندہ ہے SIUT میں، اس کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا تو اس کی آواز نہیں نکلتی. تو میں نے ایک دن رضوی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ آدمی کیوں رکھا ہوا ہے، ہمارا امپلائی کیوں ہے یہ؟ کہنے لگا یار یہ وہ ہے جو ہمارے، جب ہم کمیونسٹ پارٹی میں ہوا کرتے تھے، ہمارے ٹینٹ لگایا کرتا تھا. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہم لوگ ذاتی کر رہے ہیں لیفٹ کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مہم کو چھوڑ دیا. یہ ہم میرے حساب سے ذاتی کریں. ان کے ساتھ جو پروسیکیوشن اس ملک میں ہوئی ہے، اور پروسیکیوشن کس نے کی؟ ان اداروں نے کی جو پاکستان کو رائٹ کی طرف لے گئے تھے. تو میں عرض یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں لیفٹ بہت اسٹرانگ تھا، ابھی بھی ہے. میرا عرض کرنے کا ہوتا ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، ہمیشہ اگر آپ بائیں بازو کی تحریک کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ جی نامساعد حالات میں چلنا ہے ہم نے. اور ظاہر ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جس معاشرے کو آپ ڈھانے کی بات کریں، جس اسٹیٹ کو، تو وہ لوگ آپ کو پریشر نہیں کریں گے. ہوگا، یہ ہوا. اور ہم نے دیکھا 60s 70s تک بہت مضبوط تحریک تھی ہماری لیفٹ کی، بائیں بازو کی. پیپلز پارٹی میں لوگ سارے گئے، وہ سارے لیفٹ کے لوگ تھے جنہوں نے بنایا تھا اس کو. بات یہ ہوتی کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم فیل ہو گئے. یہ ہمارا ایکسکیوز مناسب نہیں ہے. ایکسکیوز کی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ صحیح ہے. میں نے یہ سوال کیا معراج احمد خان سے. میں نے کہا معراج احمد صاحب آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، اور میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بات کا جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا معراج صاحب مجھے آپ یہ بات کا جواب دیں کہ جب 70 میں بھٹو صاحب نے آپ کو لالو کھیس سے سیٹ دی تھی، اور بھٹو صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ 35 سیٹیں میں لیفٹس کو دینے کو تیار ہوں، تو آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ وہ مجھے اس بات کا جواب نہیں دے سکے. نہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. نہیں، میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھے جواب کیا دیا. آپ جواب دے دیں، میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھے جواب کیا دیا. میں نے معراج احمد صاحب سے بولا کہ معراج صاحب، یہ میں نے گھر پہ بیٹھ کے کہا جب بڑے سکون سے میں اور معراج صاحب بیٹھے ہوتے، بالکل رات کو 1:30 بجا تھا. میں نے کہا معراج صاحب آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے 70 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ ایک تو فیل عباس صاحب ہوا. سنیں پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ شبر میاں بھٹو بڑا لیڈر تھا مگر تھا ایک وڈیرا. یہ جواب تھا معراج احمد خان کا. یہ ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ ٹو می. میں نے کہا معراج صاحب آپ نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ کہنے لگے شبر میاں بھٹو بڑا لیڈر تھا مگر تھا ایک وڈیرا.
یہ میں ایگزیکٹلی ورڈ پروڈیوس کر رہا ہوں محمد احمد خان نہیں، یہ میں اس پہ ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. خان صاحب سے میرا بھی بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر. مگر ایک اور بات تھی کہ پارٹی ڈسپلن تھا تو فیض عباس صاحب نے جو پاپولر لیڈرز تھے کیوں نہیں لڑا؟ ان کو منع کیا پارٹی نے. اب یہ وہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا، برچی اور برچی کی بحث چلی تھی اور کہا جی ہمارے بائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ جناب سارے برچی پہ یقین رکھتے ہیں. سازش. ہاں وہی جو بھی مینوپولیٹ ہو گئے، جو بھی وجہ ہوئی، لیکن میں ان کی عظمت کو یوں سلام کرتا ہوں کہ لوگ جیت سکتے تھے، لڑ سکتے تھے. انہوں نے پارٹی کی کہتے نا بات کو ڈسپلن میں رہے، اس کے نظم میں رہے. یہ بہت بڑی بات تھی، یہ قربانی بھی تھی ان کی. آپ کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ تھا، آج ہم بیٹھتے ہیں ہائنڈ سائڈ پہ کہتے ہیں غلط ہے. ایک بات لیکن میراث صاحب نے بات کی، مانی ان کی بات. میں نے ان کی بات نہیں مانی. جو انہوں نے مجھے کہا نا شبر بھٹو بڑا لیڈر تھا وڈیرا، ہاں میں نے ان کی بات نہیں مانی. وڈیرا تو تھا وہ. نہیں یار میری بات سمجھے نا، پھر آپ کیوں ساتھ میں رہے؟ اس کے بعد میں بھی ساتھ میں رہے. میرا یہ ویو ہے، ویری ڈفرینٹ ویو ہے جو میں آپ کو آج کہہ رہا چاہتا ہوں. یہ شاید آپ کو شاید کوئی نہیں، کہ میرا انالیسس ہے ہسٹری کا. یہ اچھا، وہ ڈر گئے اور کراچی شہر کو رائٹس کے حوالے کرنا تھا. اگر کراچی شہر اس دن لیفٹس کے حوالے ہو جاتا تو آج پاکستان کی تقدیر یہ نہیں ہوتی، تاریخ کچھ اور ہوتی. تاریخ کچھ اور ہوتی. یہ میں نے میراث صاحب کو کہا تھا. میں نے میراث صاحب، آپ اگر آج آپ پاکستان میں کراچی شہر کی تباہی کا ذمہ دار کوئی انسان ہے نا، وہ آپ ہیں. اگر آج نہیں میں اس کی برائی میں نہیں کہہ رہا یار، میں برائی میں نہیں کہہ رہا، میں اچھائی میں کہہ رہا ہوں، اچھائی میں کہہ رہا ہوں، ان کی بڑائی میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میراث صاحب آپ نے اس وقت فیصلہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، جبکہ آپ وننگ پوزیشن میں تھے، اور آپ نے بائی ڈیفالٹ، سنیں میری بات سنیں، بائی ڈیفالٹ یہ شہر دے دیا جماعت کے ہاتھ میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم لوگ رہنے والے رضویہ سوسائٹی ناز آباد کے، ہمارے حلقے میں پیپلز پارٹی کا چانس 100% تھا. کینڈیڈیٹ کون تھے؟ محمود اعظم فاروقی، شفیع اکاڑوی اور کنیز فاطمہ. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کنیز فاطمہ چند 100 ووٹوں سے آ رہی تھی. اتنی حالت ہے کیونکہ نیب کی تھی اور پیس پارٹی کا ہارڈ کور ووٹ نہیں ملا تھا اس کو، اس لیے وہ ہار گئی. تو یہ جو میں نے میراث صاحب کو کہا، میں نے میراث صاحب آپ کی انالیسس کہہ لیں، اس وقت جو بھی چیز آپ کی تھی وہ انالیسس اس وقت شاید اس کراچی کے مسائل کو نہیں دیکھ سکی. آپ شاید لانگ ٹرم لیفٹسٹ کو دیکھ رہے تھے یا کچھ اور دیکھ رہے تھے، مگر آپ نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ آپ کا کراچی چھوڑنا، آپ نے کراچی کو جب چھوڑا اور آپ نے کہا میں نہیں لڑتا، اور یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ کی. یہ بعد میں حسین نقی نے مجھے کنفرم کی کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے 35 سیٹیں لے لیں، 35 سیٹس. میں نے کہا آپ نے 35 سیٹ چھوڑی اور کراچی شہر کو ہمیشہ کے لیے رائٹس کے حوالے کر دیا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کا تجزیہ ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایک فرد کو مورد الزام ٹھہرانا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میراث صاحب بھی مڈل کلاس کے تھے نا، کوئی وہ مطلب ہے کوئی اس طرح کی فیملی نہیں تھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی ڈسپلن میں چل رہے ہیں. پارٹی اگر کچھ فیصلہ کر رہی ہے تو کسی ایک شخص کے اوپر پورا اس کا فیلئر یا اس کا سکسیس کو ڈال دینا مناسب نہیں. مجھے بڑا جو ایک عجیب بات لگتی تھی میراث صاحب سے، میں دیکھتا تھا کہ میراث صاحب کنسسٹنٹ پولیٹکس کرتے رہے پوری زندگی، اور وہ غربت میں بھی کی، کم لوگ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، زیادہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے. لوگ کوئی 4 سال چلا ان کے ساتھ، کوئی 10 سال چلا، پھر چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ لوگ آتے تھے کئی برس بعد، ہم جیسے، میں بھی شامل ہوں، اور ہم خان صاحب سے کہتے تھے خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ تو وہ پلٹ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ عامر ضیاء تم نے کیا کیا، تم تو صرف 5 سال میرے ساتھ چلے، یا تم جو تھے صرف 3 سال چلے. تو ذمہ داری صرف ٹھیکہ انقلاب کا صرف میراث صاحب نے تو نہیں اٹھایا ہوا تھا، ہم سب نے عہد کیا تھا نا. تو ہم سب کا اپنا مڈل کلاس سے بوائلنگ پوائنٹ آیا، ہم چھوڑ کے چلے گئے، میں نوکری میں لگ گیا، کوئی اور کچھ کرنے لگا. فیصلہ ہر ایک کا ہو سکتا ہے. تو میراث صاحب کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ایماندار بڑی شخصیت. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف یہی تو افسوس ہے، یہی تو افسوس ہے نا. مجھے افسوس کس بات کا؟ یہی تو افسوس ہے کہ ایک ایماندار اچھا انقلابی آدمی بہت انقلابی مین اسٹریم سے نکل گیا نا. دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب میراث خان، آپ سمجھے کہ میراث صاحب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بالکل ہم نے انجمن بنائی تھی. اس زمانے میں بہت شیعہ سنی کی مارا ماری ہو رہی تھی، تو ہم نے ایک انجمن بنائی تھی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ریلیجیس ہارمنی. جی جی، اس کے پریزیڈنٹ میراث صاحب تھے، جنرل سیکریٹری سینیٹر اقبال حیدر تھے، اور جوائنٹ سیکریٹری میں تھا. اب آپ نے اقبال بھائی بھی ہمیں یاد دلا دی. اقبال بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ میٹنگیں میرے گھر ہوتی تھی. اچھا میٹنگیں ہوتی تھی، میٹنگ کرنے کے بعد
معراج صاحب میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, تو میں معراج صاحب سے پوچھتا تھا کہ معراج صاحب آپ کی زندگی کا کیا زندگی میں آپ نے کیا. وہ مجھے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں جو میں سوچتا تھا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد وہ بیچارہ آدمی عمران خان کی پارٹی میں تھا, قومی یاد ہے آپ کو, تحریک انصاف جوائن, مگر میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ سر آپ کو جو موقع ملا تھا اندر آنے کا وہ صرف ایک دفعہ تھا, وہ پیس پارٹی تھی. جب آپ اندر آ گئے, اسمبلی میں اندر آ گئے تھے, آنے کی جگہ مل گئی تھی آپ کو, تو وہ کہتے تھے نہیں بھٹو ریلائبل نہیں تھا. میں نے کہا اگر بھٹو ریلائبل نہیں تھا, اگر وڈیرا تھا, تو پھر آپ اس سے ہٹ جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, میں کہ لڑائی کب آپ کو لڑنی ہے, کب اس سے نکلنا. اچھا میں شبر بھائی, جو اچھی بات ہے جب بھی ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں, آپ کی اتنی کہتے ہیں نا پہلودار شخصیت ہے کہ سوال کچھ کرتے ہیں, اور ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا ہم دریا کی طرح بہہ کر کہیں اور آ گئے. نہیں کاٹیں گے نہیں, ہمارے یہاں تنتر نہیں ہوتا, اور آپ کی بڑی پرمخص گفتگو ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا. میں چاہ رہا ہوں پہلے ایشو کو ہم ریپ اپ کر لیں جہاں سے ہم نے گفتگو. اچھا میں اب یہ کہہ رہی کوشش, میں اگر سوال سے آ جاؤں, میں صرف یہ آتا ہوں واپس کہ جب یہ کنٹری جب تک ڈالر نہیں کمائے گا, جب تک یہ کنٹری کے مسائل ایسے ہی رہیں گے, آپ نے بڑی سیدھی بات ہے اس کو بڑا. اچھا 1990 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 10-12 بلین کی تھی, اور ویتنام کی ایکسپورٹ بھی 10-12 بلین کی تھی. آج ویتنام کی ایکسپورٹ 600 بلین کی ہے, ہماری 30, اور پاکستان کی 32 ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1992, 93, 94 کی بات ہوگی, میں پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا لائیو, اور نواز شریف صاحب ایکسپو سینٹر میں تقریر کر رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر. انہوں نے کہا تھا ہماری ایکسپورٹ 45 بلین ہو جائے گی. مجھے یاد ہے ہم لوگ رائٹرز میں کام کرتے تھے 94-95 میں, تو بڑا ایک ہوتا تھا جی ہم 30 بلین کریں گے, 40 کریں گے, 118 ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں ہماری 16. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ جب آپ کچھ سنگاپور اتنا سا ملک نہیں, آپ بتائیں کیسے بڑھے گی؟ آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنانا شروع کریں گے تو بڑھے گی, تعلیم پہ توجہ دیں گے تو بڑھے گی, بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو. نہیں چلے, میں نے آپ کی بات مان لی. جو کچھ جس طرح سے آپ اس ریاست کے اندر حالات چل رہے ہیں, ایکسپورٹ کوئی چیز بنے گی تو بکے گی نا, کوئی چیز بنے گی تو بکے گی, بنے گی تو بکے گی. کیا آپ ایسے حالات دے رہے ہیں کوئی بندہ بنانے کے لیے فیکٹری لگائے گا؟ شبر بھائی مزیدار بات ہے کہ جب بھی آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں, ہم IMF سے چلے, پھر سیاست پر آ گئے, اور اس کے بعد تاریخ پر آ گئے, پھر بائیں بازو کی تحریک پر آ گئے, تو میں پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ انٹرویو کے آخری مراحل میں دوبارہ گھوم کے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں IMF سے ہی. بہت سارے ہمارے جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF پروگرام جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کا جس کا تعلق تیسری دنیا سے, اس کا تقدیر نہیں بدل سکتا, کیونکہ ان کا ایک ہی وہ ہوتا ہے, علاج کا ایک ہی نسخہ ہوتا ہے, ایک ہی نسخہ ہے, ایک ہی اینٹی بائیوٹک. ہاں ایک ہی اینٹی بائیوٹک ہے. وہ لیٹن امریکہ میں, ایجپٹ میں, ایشیا میں, افریقہ میں وہ چلاتے ہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا دو, ڈی ویلیو کر دو, سبسڈیز کا خاتمہ کر دو. تو ماشاءاللہ 25 ہم لوگوں نے پروگرام کر لیے. تو آگے کیا وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ ظاہر ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کو اچھا بھی ہونا ہے, چلنا بھی ہے, اچھے لوگ ہیں یہاں پر, محنتی لوگ ہیں, ڈائنامک لوگ ہیں, تو کیسے اس کو مطلب ہے IMF پروگرام کہاں لے کے جائے گا ہمیں تازہ ترین؟ دیکھیں, دو باتوں کو تو ہمیں ایگری کرنا چاہیے کہ IMF پروگرام کبھی یہ خود نہیں کہتا کہ ہم صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ یہ کہتا ہے ہم آپ کو صرف زندہ رکھنے کے لیے آئے ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہا آپ نے. اچھا دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت IMF کے ہم نے 7 بلین دینے ہیں پرانے والے, تو وہ اگر وہ ہمیں زندہ نہیں رکھیں گے تو کہ پہلے پیسے ڈوب جائیں گے. تو انہوں نے مزید 7 بلین کا پروگرام دیا آپ کو پچھلے برس کہ چلیں گے ان کو زندہ رکھیں. تو IMF پروگرام کبھی بھی کسی کنٹری کو اپنی جگہ سے آگے نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں معیشت کو چلانے کے لیے جو معیشت کو چلائے گا وہ آدمی کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایک جملہ کہنے تھے, سن لو میری بات سنیں, میں اس کی آپ کو جگہیں بتاتا ہوں جہاں سے وہ آئے گا. ایک بینکر, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایک اکیڈمکس, یہ تین ہی جگہ ہے نا, اور تو کوئی نہیں ہے, چوتھی جگہ تو کوئی نہیں ہے. بینکر کبھی دنیا میں اکنامکس کو نہیں چلا سکتا, وہ کیش مینیج کر سکتا ہے. پاکستان میں ہمیشہ
معیشت کو چلانے کے لیے آپ نے بینکر کو لایا گیا. شوکت عزیز نہیں وہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی لون لینے میں اور لون کو سیٹل کرنے میں اور لون کو رجسٹر کرنے میں اور لون کی انسٹالمنٹ لینے میں آپ کو اچھی طرح نیگوشیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, فیئر انف, اچھی بات ہے, اس کی فیلڈ ہے وہ. ٹھیک ہے, منموہن سنگھ ریزرو بینک کا گورنر بھی تھا, مگر وہ دہلی اسکول آف اکنامکس میں 8 سال پڑھا چکا تھا. ٹھیک ہے, اکانومسٹ تھے وہ. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پروگریسو اکنامکس نہیں بنا سکتا. وہ ہمیشہ اکنامکس کو اکاؤنٹنٹ کے لہجے میں پڑھتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس میں یہاں سے بچت کر لو, یہاں سے بچت کر لو. تو وہ ایک پروگریسو جو اکنامکس کے لیے ضروری تھے کہ گروتھ اورینٹیڈ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. تیسری چیز ہوتی ہے اکیڈمکس. اکیڈمکس جو ہے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کا ایک مثال لے لیں, کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر. جی, کراچی یونیورسٹی کا, ہمارے جامعہ کراچی. اس میں پیدا ہوئے کیسر بنگالی صاحب, اس میں پیدا ہوئے اکبر زیدی, اس میں اکبر زیدی پیدا ہوئے, اس میں پیدا ہوئے ڈاکٹر جو آپ کے حفیظ پاشا صاحب. آج کتنے لوگ جانتے ہیں اے آر سی کو؟ آپ جانتے کتنے لوگ ہیں جو اے آر سی کے کتنے لوگ ہیں جن کی کوئی تحریر تقریر کسی جگہ پر کوٹ ہوتی ہے یا کہیں آتی ہے؟ اچھا, ایک زمانے میں بڑا وائبرنٹ ہوا کرتا تھا یہ. میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ اب سے, میں بالکل غائب ہو گیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اچھا سیم, اچھا آپ مجھے بتائیں, چلے اس کو چھوڑ دیں. اب آپ مجھے بتائیں, اتنی بڑی یونیورسٹی, اتنا بڑا بڑا نام ہے لمس, اتنا بڑا نام ہے آئی بی اے. آئی بی اے نے کوئی کتاب ایشو کی کہ یار پاکستان کے یہ مسئلے ہیں, یہ حل ہے, کیا ان کی یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں کرتے؟ لمس والے کیوں نہیں کرتے آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال مشکل کر دیا. اچھا اب آتا میں, اچھا اب آگے چلے. اب اس کے بعد آ گئے اسلام آباد. اب اسلام آباد میں جو اکیڈمکس بیٹھے ہوئے ہیں, ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا قبلہ تھوڑا دوسری طرف ہوتا ہے. وہ بیچارے سچ نہیں بول سکتے. اسلام آباد کا یہ مسئلہ ہے. تو جو کراچی اور لاہور میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو جواب دوں گا. پہلے آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ آئی بی اے نے آج تک چینی, فار ایگزامپل چینی کا مسئلہ چل رہا ہے نا, اسٹڈی آ جائے کوئی. ہاں اسٹڈی آ جائے چینی کی, آئی بی اے کی اسٹڈی دے دے کہ یار یہ ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے, چینی کا یہ ایشو ہے, یہ اس کی صحیح پوزیشن ہے. کیوں نہیں آتی چینی کی اسٹڈی آئی بی اے کی؟ چلو یار 2 سال کے بعد آ جائے, 2 سال کے بعد آ جائے, 3 سال کے بعد آ جائے, کیوں نہیں آتی آج تک اسٹڈی؟ پوچھا آپ نے ان سے کبھی؟ اکبر زیدی سے پوچھا آپ نے؟ نہیں, میں لمس کے, میں تو یار بورڈوں پہ رہا ہوں ان کے اندر. یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے سر کہ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا ہوتا. انہوں نے جا کے امریکہ میں ڈگری کرنی ہوتی ہے, اور انہوں نے جا کے امریکن کمپنیوں میں کام کرنا ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ان کے پاس آتا ہے وہ تو پاکستان میں رہنے کے لیے نہیں ہے نا, اس کا کوئی تعلق پاکستان سے ہے ہی نہیں. اس کی تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جس دن وہ امتحان پاس کرے وہ امریکہ نکل جائے. تو پاکستان کا اورینٹیڈ بندہ ہے کدھر جو آپ کو کچھ کاغذ بنا کے دے گا؟ یہ بتائیں نا مجھے, آپ یہ بتائیں نا کون سا بندہ ہے پاکستان میں, وہ کون سا آدمی ہے جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ جوڑیا بازار میں کاروبار کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھو عامر, میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. پاکستان چل رہا ہے جوڑیا بازار کے کاروبار پر. نیکلر روڈ ہے, اس کے ایک طرف جوڑیا بازار ہے, ایک طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. جب میں اسٹیٹ بینک کی آڈٹ کمیٹی کا ممبر تھا نا, تو میں نے ایک دن گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا تھا, میں نے کہا سر پرابلم آپ کا یہ ہے, کبھی آپ سڑک پار کر کے ادھر نہیں گئے. کبھی کوئی گورنر اسٹیٹ بینک سڑک پار کر کے ادھر گیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. کبھی کوئی گورنر اسٹیٹ بینک نے سڑک پار کر کے ادھر اس سائڈ پہ گیا ہے؟ جبکہ سارا پاکستان اس سائڈ پہ چل رہا ہے نا. سارا پاکستان, عامر ضیاء صاحب, میں اور آپ بیٹھ کے انگریزی بولتے رہیں گے یہاں پر, ٹھیک ہے, مگر جو دال کی قیمت, چاول کی قیمت, گڑ کی قیمت, چینی کی قیمت ڈٹرمن ہوگی, وہ تو جوڑیا بازار کا دکاندار کر رہا ہوگا نا. اس کے اکنامکس تو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا رہا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, وہ آپ سے بات کیا کر رہا ہے, اس نے کرنا کیا ہے. ڈسکنیکٹ آ گیا, بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے یہ ڈسکنیکٹ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے عامر, یہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. میں کیونکہ اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوں نا, مجھے پتا ہے نا, میں جوڑیا بازار, جوڑا مارکیٹ جاتا رہتا ہوں, میرے دوست یار ہیں,
وہ ہنستے ہیں, وہ ان کے اوپر ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اب آپ نے ایک نیا آئٹم پکڑ لیا ہے, جب آپ اکنامکس کی بات کرتے ہیں آپ اسٹاک بروکر کو لے آتے ہیں, وہ آ کے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں شروع ہو جاتا ہے, جو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہماری نہیں وہ ایک الگ کہانی ہے, وہ ایک الگ کہانی شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں, اب مجھے آپ یہ بتا دیں, اسمبلی ہو, پروگرام ہو, کوئی چیز ہو, وہ معیشت داں کہاں سے لائے گا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اس وقت آپ کے پاس, میں سیریسلی کہتا ہوں, وہ بڑا سنسیئر آدمی ہے اور وہ کوشش چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ ہو, احسن اقبال. ان کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ وہ پہلے زمانے میں نہیں وہ گورنمنٹ کی نوکری کی ہے نا, یا اس سے پہلے لاہور پولیس میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں عرض یہ کیسی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, انہوں نے کبھی اکیڈمکس میں پڑھایا ہے؟ مفتاح صاحب تو ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی. یار پی ایچ ڈی امریکہ سے کر کے آیا چندہ, یہی تو کہہ رہا ہوں. دہلی اسکول آف اکنامکس میں پڑھایا ہے 8 سال, منموہن نے دہلی اسکول آف اکنامکس میں پڑھایا ہے, اس نے 8 سال پڑھایا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, عشرت صاحب نے ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کی ہے آئی بی اے کی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آئی بی اے کی, لمز کی, کراچی اسکول آف بزنس کی, نسٹ کی, کوئی اسٹڈی کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اولڈ بوائز کلب میں پھنسی ہوئی ہے. کس میں؟ اولڈ بوائز کلب میں. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ مطلب ہے ہم نے حفیظ پاشا صاحب, ایک پرانا نام, ٹھیک ہے نا, اب وہی گھوم عشرت صاحب آ گئے ہمارے, مطلب وقار مسعود خان آ گئے, وقار مسعود خان آ گئے, اشفاق حسن خان صاحب آ گئے, تو وہ 8 10 12 15 لوگ ہیں, 20-25 چلے 20-25 لگا لیں. ابھی اتنا بڑا ملک ہے, اور اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ اتنی ساری جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, تو نئے ینگ اکانومسٹ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا احترام نہیں ہے, وہ بڑے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن ہوتا ہے نا کہ ہر 10-20 سال کے بعد نئے لوگ آ جائیں, نیا خون آ جائے جو معیشت کو آگے لے جائے. اب ثاقب شیرانی ایک ہمارے نئے لکھنے والے, ٹھیک ہے نا, امنگ دا ینگر لاٹ ہیں, جو انہی کا نام مجھے یاد آ رہا ہے, باقی تو آپ کو نام بھی یاد نہیں آ رہے, جو ان کے بیچ کے نہیں ہیں, ان سے بہت جونیئر ہیں وہ. اچھا, 2 باتیں ہیں. اکیڈمکس میں تو بندہ اس لیے نہیں آتا عامر کہ اکیڈمکس میں تو اب جس زمانے کی آپ نے اولڈ بوائز کلب بنایا ہے نا, اس وقت اکیڈمک آپ کی اکنامکس کو چلا سکتا تھا. اور یاد ہے حفیظ وہ آتے ہیں, حفیظ شیخ آتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد. اب کوئی ینگر آدمی تو اکیڈمکس بننا ہی نہیں چاہتا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, اپنی مثال. ہیلی کالج آف کامرس جو ہے لاہور میں, اس کا جو پرنسپل ہونا چاہیے بائی ڈیزگنیشن, ہی شوڈ بی اے پی ایچ ڈی ان کامرس. اور جو لڑکا بی کام میں گولڈ فرسٹ کلاس فرسٹ ہوتا ہے, اس کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ وہ ایم کام کرے اور پی ایچ ڈی ان کامرس کرے, اور پھر ہیلی کالج آف کامرس میں پرنسپل بن جائے. 47 سے لے کر آج تک کسی بندے نے آپٹ ہی نہیں کیا. مجھے بھی آفر ہوئی تھی, میں فرسٹ کلاس فرسٹ ہوں ہیلی کالج کا, اس ڈاکٹر صاحب بھی فرسٹ کلاس فرسٹ ہے ہیلی کالج کے. اچھا, کبھی کوئی بندہ آپٹ ہی نہیں کرتا آج تک ٹیکنیکلی پرنسپل جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی آپ کو پی ایچ ڈی ان کامرس یا اکنامکس ملتا ہی نہیں ہے. تو مجھے بتا دیں, اگر میں پی ایچ ڈی ان کامرس کر لوں آج, یا پی ایچ ڈی ان اکنامکس کر لوں, مجھے نوکری کہاں ملے گی؟ مجھے یہ بتائیں نا, مجھے نوکری کون دے گا؟ میں نے آج پی ایچ ڈی ان اکنامکس کر لیا, مجھے نوکری ملے گی؟ کتنے کی ملے گی؟ کتنے کی نوکری ملے گی مجھے یہ بتا دیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا ینگر لاٹ کی, تو آپ کی اکنامکس اور اکیڈمکس فیل ہو گئی ہے. اکیڈمکس کی اکنامکس فیل ہو گئی ہے. یہ آپ نے بڑا بلیغ جملہ کہا کہ اکیڈمکس کی اکنامکس فیل ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی بات. میں نے اور حسین داؤد صاحب نے کراچی اسکول آف بزنس بنایا, ابھی بھی موجود ہے وہ. ہم نے وہاں کہا کہ ہم اکنامکس اور اکیڈمکس صحیح کریں گے. ہم نے ایڈ دے دیا, ہم نے کہا جتنی دنیا سے آنا چاہے اس کو ہم بالکل مارکیٹ ویجز دیں گے ڈالر میں. اگر آپ دیکھیں کوئی 4 سال 5 سال پرانی بات, اخبار میں ایڈ آیا تھا, وی ہیو دی ہائیسٹ نمبر آف آئی وی لیگ پروفیسرس, ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیڈ 17 میں سے شاید 14 کو ہمیں نکالنا پڑا, وہ مولوی نکلے.
پتہ لگا کہ وہ اس لیے پاکستان آئے تھے کہ ان کے بچے وہاں بڑے ہو گئے تھے، اب وہ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، اور وہ وہاں کے کلاسوں میں تبلیغ کرتے تھے آلموسٹ. تو ہم نے کہا مہربانی، خدا حافظ. تو آپ جب تک پاکستان کے، اگر آپ مجھے کہیں نا پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، دیکھیں یہ عامر میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، ہم لوگوں نے 10-5 سال کی زندگی ہماری، پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ تعلیم کا نظام پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک صحیح کر لیں، جو آپ نے انٹینشنلی اشرافیہ نے خراب کیا ہے اپنے بچوں کو باہر پڑھا کر اور لوکل بچوں کو پاکستان میں رکھ کر، جب تک آپ یہ صحیح نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ صحیح نہیں ہوگا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے 2 علاج ہیں. پہلا علاج، پاکستان میں یا سب کا کیمبرج کرے یا سب کا میٹرک کرے. متوازی تعلیمی نظام ختم ہونا چاہیے. نہیں، آپ نے دو بنا دیا نا، امیر کا بچہ کیمبرج، غریب کا بچہ میٹرک کرے گا، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، آپ کسی بھی پاکستانی کا باہر کے ملک یونیورسٹی میں داخلہ بند کر دیں. آپ یہ کہیں صرف وہاں جائے گا بندہ جہاں پہ وہ اسپیشلٹی پاکستان میں نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایم ایس سی فزکس کرنے کے لیے امریکہ چلے جائیں، یہاں سے آپ کے ابا پیسے بھیجیں. اگر ایم ایس سی فزکس موجود ہے کراچی یونیورسٹی میں، آپ یہاں پڑھیں، سمپل ایز دیٹ. جب تک آپ اشرافیہ کے بچوں کو پاکستان میں نہیں پڑھائیں گے، یہ ملک کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ بھول جائیں کہ یہ ملک کبھی صحیح ہوگا. میرے بچے بھی باہر پڑھ کے آئے، سمپل مسئلہ ہے نا کہ افورڈ کر سکتا میں نے بچے کو باہر یونیورسٹی میں. آج مجھے بتا دیں، یہ ڈیفینس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینس میں کون سا گھر ہے جس کا بچہ باہر نہیں پڑھتا؟ مجھے ایک گھر بتائیں، ایک گھر. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینس کے 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کراچی یونیورسٹی کہاں ہے. پتا ہے ان کو؟ پتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہاں نہیں، جو اب یہ والی لوٹے بچوں کی نہیں پتا نا، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے یونیورسٹیز کو اور کالجز کو اس طرح سے آپ نے سوسائٹی سے آئسولیٹ کر دیا، اور آپ کی یونیورسٹیاں وہ چل رہی ہیں جو پرانے گورے کا نام لے کر ایک چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں وہ چل رہی ہیں، تو یہ آپ یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں یونیورسٹی ایجوکیشن کی اور اس کی، یہ ہمیں کوئی کہے گا پاگل ہی ہے نا، یہ دونوں پاگل عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات آپ سوچیں، کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ پاکستان میں کیمبرج کی فیس کتنی جاتی ہے؟ آپ نے ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے ڈالر کی کمی کی. ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ فگر جو ہے ریویل نہیں کرتے. کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ ریویل نہیں کرتے. میں نے کوشش کی بحثیت رپورٹر ایک زمانے میں کہ بھائی مجھے وہ فگر پتہ چلے کہ ہم کوٹ کر سکیں. بھائی آپ دو فگریں پتہ کرتے مجھے. ایک یہ فگر کبھی نہیں پتہ لگے گی آپ کو، ایک فگر آپ کو کوئی پتہ نہیں ملے گی کہ ایمریٹس ایئر لائن کی کتنی ٹکٹیں بکتی ہیں. آپ یہ بتا دیں مجھے کہ ایمریٹس ایئر لائن کو کتنی ٹکٹیں ہوتی ہے جو ایمریٹس کی جاتی ہے ہر سال پاکستان میں بائی کی جاتی ہے ٹکٹ جو پاکستان سے جاتا ہے پیسہ ایمریٹس کو، بتا دیں مجھے. دیکھیں یہ جو آپ دیکھو ہم محب وطن ہیں، مگر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، جو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی، تو پھر کبھی کبھی مجھے دل کچھ اور چاہتا ہے، مگر ہمارے لیے مجبوری ہے، تڑپ جاتے ہیں. ہاں مجبوری ہے، ہم کچھ بول نہیں پاتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا دکاندار نان ٹیکس پیئر ہے یا افسر ہے؟ اچھا میں ایک اور بتا دوں، ہمارے جیسے آپ کے جیسے جو بیچارے تھوڑا بہت کماتے ہیں، تھوڑا بہت حلال کا، ان کے بچے نہیں پڑھتے. جتنے بھی سرکاری افسران ہیں سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو شاید ایک پروگرام میں پہلے بتایا تھا کہ میں جب چیئرمین FBR تھا تو میں نے ایک اسٹڈی کرائی تھی کہ کتنے افسران FBR کے جو ہیں ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے. آپ شوق ہو جائیں گے، 80% سے پلس ہے، 80-85 قریب ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جو اپنے افسران کو ڈیول نیشنلٹی دیتا ہے؟ انڈیا میں نیشنلٹی ہے ہی نہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ تو اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی پارلیمنٹری کس نے ختم کی تھی؟ آپ کے بھائی نے کرائی تھی مشرف صاحب سے. میں نے کرائی ہے. اچھا آپ کو یہ بھی نہیں تھا پہلے؟ آپ کو پتہ یہ بات؟ مشرف صاحب سے پہلے پارلیمنٹری بھی ڈیول نیشنل ہوا کرتا تھا. بلکہ میرا ایک دوست تھا رضا ہارون، اس نے مجھے بہت گالیاں دی. اس نے کہا یار سپر تو مروا دیا مجھے، میں تو انگلش نیشنل ہوں. تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑا تھا، اس نے بڑی گالیاں دی مجھے.
وہ دوست ہے میرا بڑی آپ کی تعریف ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ نے بڑا صحیح کام کروایا بھائی، وہ اور تو صرف مشرف صاحب ہی کر سکتے تھے، ان کے کچھ مگر وہ ریفارمز مجھے ایسے تھے میں نے بڑی گالیاں کھائی ہیں اس پہ، ہاں میں نے اس بات پہ بڑی گالیاں کھائی ہیں، 2-4 میرے کزن ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پولیٹکس سے. پاکستان میں پہلے پولیٹیشین بھی الاؤڈ تھا، یاد ہے آپ کو برادری شاہ کا کیس بنا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ سرکاری افسر کو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے مجھے بتائیے. یہ دیکھو عامر، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بنیادی باتیں نہیں کریں شبر صاحب. اچھی بات ہے کہ آپ سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، میرے خیال میں یہاں پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں. اور جو میں نے ناظرین کہا نا کہ شبر صاحب جو ہے بڑی پہلودار شخصیت ہے. ہم IMF سے شروع ہوئے تھے، لیکن ان کے تاریخ کا مطالعہ، سیاسیات کا مطالعہ، یہ دریا کی طرح بہتے ہوئے کہیں سے کہیں انہوں نے ہمیں گفتگو میں لے کر آگے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو میرے خیال میں اس کا حاصل ہے ان کی ڈسکشن کا کہ بھئی کہتے ہیں نا پرو پیپل اکنامک پالیسیز ہونی چاہیے ایک، اور کفایت شاری. میرے خیال میں 2 ٹیک اوے آج کے پروگرام کے. بہت شکریہ شبر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے عامر زاہد کو اجازت. خدا حافظ.